السلام علیکم معزز سامعین، آج میں آپ کے لیے بلال کی 32ویں قسط لے کر آئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، آپ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ تعمیر مسجد۔ دوسرے دن فجر کی نماز ختم ہوتے ہی ہم لوگوں نے کام شروع کر دیا۔ ہر شخص کا چہرہ جذبہ ایمانی سے دمک رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایک نیزے کی نوک سے زمین پر مسجد کی حدود کھینچ دی۔ کھجوروں کے درخت قدرتی طور پر نہایت مناسب فاصلوں پر لگے ہوئے تھے۔ معلوم ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی مقصد کے لیے اگایا تھا کہ وہ ہماری مسجد کے ستونوں کا کام دے سکیں، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی نے قصبہ کی رہنمائی فرمائی تھی، جس کے نتیجے میں اس جگہ کا انتخاب ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حدود مسجد کا تعین فرما دیا تو یوں لگا جیسے مسجد ہمارے ذہنوں میں تعمیر ہو گئی۔ اب صرف یہ کام باقی تھا کہ جو مسجد ہمارے ذہنوں میں بن گئی تھی اسے زمین پر منتقل کر دیں۔ ہم لوگ دیوانہ وار کام میں جٹ گئے۔ ہر شخص کام میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتا دکھائی دیتا تھا۔ ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ ہم نے اینٹیں بنائیں، پتھر ڈھوئے، لکڑی چیری، گارا ملایا، جھاڑ جھنکاڑ کاٹے، زمین کو ہموار کیا، بنیادیں کھودی، سیڑھیاں بنائیں، ان پر چڑھ چڑھ کر اینٹ گارا اوپر پہنچایا، رسے باندھے، ٹھوک پیٹ کی، اور سب کچھ اس خوش دلی کے ساتھ کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہم کام نہیں کر رہے، رقص کر رہے ہیں۔ اسی موقع پر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 شعر کہے جنہیں ہم نے اپنے کام کا ترانہ بنا لیا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ صدا بلند کر رہے تھے۔ وہ شعر کچھ یوں تھے: نیکی وہی جو روزے قیامت کو ہو شمار، تو سب کا مددگار، مہاجر ہو کے انصار، ہے زندگی تو اصل میں عقبا کی زندگی، انصار و مہاجر تیری رحمت کے طلبگار۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام میں ہمارے ساتھ برابر شریک رہے۔ خود اینٹیں اٹھا کر لاتے اور سیڑھیوں پر چڑھ چڑھ کر پتھر، اینٹیں، گارا، مسالہ اوپر پہنچاتے۔ وہ جو کام بھی کرتے، مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کی مدد کے لیے ان کے ساتھ ساتھ ہو لیتے۔ ظاہر ہے بچوں کا یہ کام نہیں تھا، کام میں مدد ہونے کی بجائے کام بگڑ جاتا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دل شکنی نہیں فرماتے تھے۔ انہیں بچوں سے اتنا پیار تھا کہ ایک ایک کام کئی بار کر لیتے، مگر ان کو منع نہیں کرتے تھے۔ میں نے ان کے کام میں خلل پڑتے دیکھا تو میں اپنا کام چھوڑ کر گیا اور بچوں کو منع کرنے کی کوشش کی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا انہیں میرے سر موڑ دیا۔ فرمانے لگے، بچوں دیکھو بلال بیچارہ اکیلا کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں، ذرا اس کی مدد کر دو۔ یہ سننا تھا کہ سارے میرے گرد ہو گئے اور مجھے ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے ایک درخت پر چڑھنا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پسینہ بھی پہنچتے جاتے تھے اور میری حالت پر تبسم بھی فرماتے جاتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک چھوٹے سے بچے کو گود میں اٹھا لیا جو ابھی ٹھیک طرح سے چل بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پتھر دیا اور اپنے کندھوں سے اونچا کر کے اسے کہا کہ یہ پتھر دیوار میں لگا دو۔ بچے نے پتھر لگا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاباش، اب تم اپنے سارے دوستوں کو بتانا کہ یہ مسجد میں نے بنائی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اسے زمین پر کھڑا کر دیا اور وہ ڈگمگاتا ہوا اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ اس کے سارے چہرے پر ایک کان سے دوسرے کان تک مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، خوشی سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ مجھے وہ خوش نصیب بچہ اکثر یاد آتا ہے، ہنستا ہوا معصوم چہرہ، دائیں گال پر گارے کی لکیر بنی ہوئی۔ پتہ نہیں وہ کون تھا، کس قبیلے، کس خاندان کا تھا، بڑا ہو کر کیا بنا، آج کل کس حال میں ہوگا۔ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنے کے لیے کہتے تھے، مگر وہ کسی کی نہیں سنتے تھے۔ کہتے تھے مجھے بھی ثواب کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی آپ سب کو۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور خاص ان سے پل بھر آرام کی درخواست کی تو اینٹیں اٹھاتے اٹھاتے انہوں نے اپنی ابا اس زور سے جھٹکی کہ اس پر پڑی ہوئی ریت اڑ کر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر جا پڑی اور وہ دامن سے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے واپس آ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے انہیں کبھی کام سے نہیں روکا، لیکن کام کرتے وقت ان کی نظریں ہمیشہ انہی کی طرف رہتی تھیں، ان کی کیا ہم سب کی۔ وہ ہمیشہ سکھاتے تھے کہ کام ایک طرح کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کام کرنے والے ہاتھوں سے پیار کرتا ہے۔ ان کی ساری تعلیم یوں ہی چلتے جاتے باتوں باتوں میں ہوتی تھی اور اسی لیے زندگی سے بے حد قریب تھی۔ کسی جانور پر زیادہ بوجھ لدا دیکھتے تو پیشانی پر شکن آ جاتی، فوراً ناراضگی کا اظہار فرماتے۔ جانوروں پر ظلم ان کی برداشت سے باہر تھا۔ آخر ایک دن آیا کہ ہماری مسجد تعمیر ہو گئی۔
کچھ حصے پر کھجور کے تنوں کے شہتیروں پر کھجور کی شاخوں کی چھت پڑی ہوئی. چھت کا وزن کھجوروں کے تنوں پر تھا جو ستونوں کا کام دے رہے تھے. زیادہ حصہ کھلا تھا ایک بڑے صحن کی شکل میں. شمالی دیوار میں جائے محمد کے سامنے دونوں طرف پتھر چن دیے گئے تھے. یہ یروشلم کا رخ تھا، ہمارا قبلہ اول. اگلے سال رجب شعبان کے دن تھے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے نواح میں انصار کے قبیلے بنو سلمہ کی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے. 2 رکعتیں ہو چکی تھیں کہ ایک وحی نازل ہوئی جس کی تعمیل میں آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت نماز ہی میں بیت اللہ کی سمت رخ کر لیا اور ان کے ساتھ ہی سب مقتدیوں نے بھی باقی 2 رکعتیں بیت اللہ کی سمت ادا فرمائیں. اسی دن مسجد نبوی میں بھی عصر سے پہلے قبلے کا رخ بدل دیا گیا.